انسان بننا یہ ہماری چوائس نہیں تھی، یہ اللہ نے چاہا تو ہم انسان بنے، لیکن انسانیت کے علم بردار بننا یہ ہماری چوائس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائی فروخت ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ جس بیماری کے مریض ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ یا تو اسٹریس کے ملیں گے، یا ڈپریشن کے ملیں گے، یا نروس کے ملیں گے، یا اپسیٹ کے ملیں گے۔ اور مختلف ڈاکٹرز، مختلف سائیکولوجسٹ اور سائیکریٹسٹ ڈپریشن، اسٹریس، اس کے سلسلے میں مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو گیا یا انسان ڈپریشن میں چلا گیا۔ اب سولوشن کیا ہے؟ تو پھر سولوشن کے لیے کوئی ٹیبلٹ دے دی گئی، کاؤنسلنگ کر دی گئی اور کہا گیا کہ بس آپ اس کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے سہولت کے دور کے اندر آدمی کو زیادہ مطمئن اور پرسکون رہنا چاہیے تھا گزشتہ 500 سال پہلے کی زندگی کے مقابلے میں، جب نہ ٹرینیں تھیں، نہ فلائٹ، نہ سوشل میڈیا، نہ انٹرنیٹ۔ یہ ساری سہولتوں کے آنے کے بعد 500 سال پہلے جو سہولتیں نہیں تھیں اس کے مقابلے میں ان سہولتوں کی بنیاد پر انسان کو آرام ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آرام کے نام پر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آرام تو کیا ملے گا؟ کہنے والے نے کہا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس وقت ہاتھ، پیر، آنکھ، کان کے اعتبار سے زمین پر چلنے والے انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر اللہ نے جو خوبیاں اور انسانیت رکھی ہے، اس انسانیت کو آج سوسائٹی میں تلاش کر لیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ کہیں سے انسانیت چھلکتی ہوئی دکھائی دے۔ اللہ کی کتاب انسانیت کا درس دیتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن سب سے پہلے نبی ہونے کا نہیں کروایا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے اپنی پہچان ایک بہترین انسان کی حیثیت سے پیش کروائی۔ میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا انسانیت کیا ہے، اور قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں گا کہ انسانیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مینٹلی، فزیکلی پرابلمز کا سولوشن بھی ان چیزوں میں تلاش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا بے چین ہو گئی، پوری دنیا بے قرار ہو گئی۔ ہر چوتھا آدمی، ہر تیسرا آدمی ٹینشن میں گرفتار نظر آتا ہے، پریشانی میں گرفتار نظر آتا ہے، اپسیٹ نظر آتا ہے، اس کو زندگی میں کوئی لطف نظر نہیں آتا، اسے زندگی میں کوئی مزہ نظر نہیں آتا، وہ جینے سے زیادہ قبر کو پسند کرتا ہے۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ آئیے اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ یہ کتاب صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دیتی، یہ کتاب صرف حج و زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ یہ کتاب تخلیق انسانی کے مقصد کو یوں اجاگر کرتی ہے کہ اے میرے بندے، اللہ عز و جل گویا یوں کہہ رہا ہو کہ میرے بندے، تو اگر سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے صرف بندگی کے لیے، نماز روزے کے لیے پیدا کیا، تو جان لے میرے پاس اس کے لیے، نماز کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں، بے پناہ فرشتے ہیں جو عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ جہاں تجھے ہم نے نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کے لیے پیدا کیا، وہیں پر انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک اور انسانوں کی خدمت کے لیے بھی تجھے پیدا کیا۔ کہنے والے نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیان۔ اب آئیے آپ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس طریقے سے انسانیت کی تعلیم دی، اسے تھوڑا سا سمجھیں
تاکہ کچھ سوچ بھی درست ہو، اور جس سبق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، بلکہ یہی وہ سبق تھا جو ایک مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یہاں تک اللہ نے اپنی بندگی کی بات بتا دی، عبادت صرف خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس کے بعد فوراً کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اب یہاں سے انسانیت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ماں باپ سے بھلائی کرنے والے کو اللہ نے دنیا کے انسانوں کی فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اسے کوئی کچھ بھی کہے لیکن دنیا یہی کہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ماں باپ سے اچھے سلوک کرنے والے کو کوئی برا انسان کہے، لیکن کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہو، کوئی ماں باپ کو دھکے دیتا ہو، کوئی ماں باپ کو ڈیڈ اسٹاک کہتا ہو، کوئی ماں باپ کو پاگل کہتا ہو، دنیا اسے اچھا انسان نہیں کہتی۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں، آج کے دور کا انسان اس لیے بھی ڈپریشن کے اندر ہے کہ جس کے ساتھ اچھے سلوک کی اللہ نے تعلیم دی تھی، آج کے انسان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بند کر دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی کے بعد انسانیت کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اس کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے اور رشتہ داروں۔ اب رشتہ داری بھی کتنی عظیم چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دیجئے روزی میں برکت کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جن کے اوراد و وظائف پر عمل کر کے رزق میں برکت بھی ہو جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی، تعویذات سے برکت ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی۔ لیکن اگر حضور نے کسی عمل کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ عمل کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی، تو خدا کی قسم وہی ہوگا جو مصطفیٰ پیارے نے فرما دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور کیا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اور مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج رشتہ کاٹا جاتا ہے، جوڑا نہیں جاتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دیکھا جائے تو العیاذ باللہ بڑا برا حال ہے۔ اور تھوڑا سا ایک ارشاد آپ کو میں سرکار کا سنا دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو رشتہ کاٹتا ہے۔ رشتہ توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے سمجھ میں یہ بات آ گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ انسانیت کا سلوک جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا ہے، وہیں پر انسانیت کا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا، اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے، معاشرے کے وہ لوگ جو یتیمی کا داغ جھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کیا ملے گا؟ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انا وکافل الیتیم کہاتین۔ سرکار فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ ہے انسانیت۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور محتاجوں، اگر معاشرے کے اندر کوئی محتاج ہے،
بے روزگار ہے تو ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی محتاج کی کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ اس پر احسان کر رہا ہے. نہ، قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو محتاج اور بے روزگار ہیں. ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حق نہیں بلکہ معاشرے کے اندر جو لوگ بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، اللہ نے ان کا حق بھی ہمارے مالوں کے اندر رکھا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی کے ساتھ قرآن نے کہا اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، یعنی پڑوسی، جو ایک دم قریب کے پڑوسی ہیں یا دور کے پڑوسی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر کے اندر سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ اور اس کو تھوڑا سا پڑوسیوں کے یہاں بھیج دیا کرو. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کیا ہے اسے سمجھایا. اور اگر آج اس اجتماع میں یہ سبق ہم سیکھ کر کے اٹھے اور اس پر ہم نے عمل کیا تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کا ٹینشن ختم ہوگا، واللہ زمین کے اوپر کا، زمین کے اندر کا اور میدان محشر کا بھی ٹینشن اللہ ختم فرما دے گا. اب یہ سبق سن لو اور آج یہ عظیم سبق سیکھ کر کے اٹھو. اس پہچان کو حضور چاہتے تھے کہ سرکار کی امت کی پہچان یہ بنے. اسی لیے جب وحی الہی کا نزول ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضائع ہونے کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا، تو وہ انسانیت جو حضور کی تھی اس کے بارے میں ام المؤمنین نے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یقیناً یقیناً اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. ریزن کیا بیان فرمایا؟ وہی سبق انسانیت کہ آپ کو اللہ کیسے ضائع فرمائے گا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں. دنیا کو حضور نے بتا دیا میرے نبی ہونے کی پہچان تو میں نے بعد میں کروائی ہے، ایک اچھے انسان ہونے کی پہچان میں نے سب سے پہلے کروائی ہے. یہ سبق ہے انسانیت کا. اب آئیے، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور انسانیت کیا ہے؟ واٹ از ہیومینٹی؟ انسانیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہونا. اگر اللہ تمہیں دولت دے دے تو تمہارے اندر دولت کے عوض میں تکبر نہ آئے، اور دولت مند ہونے کے باوجود بھی تم غریب کو، حقیر کو، فقیر کو، چھوٹوں کو، سب کو سلام کرنے کے عادی رہو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ملو. یہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ یہ تو میرے اسٹیٹس کا آدمی بھی نہیں، منہ لگانے کے قابل بھی نہیں. اگر تمہارے ذہن میں یہ آ گیا تو صرف انسان کے لباس کے اندر ہو، انسانیت تمہارے اندر